اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ سورہ نمبر ہے 104 الہمزاتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کر دیا ہے الہمزاتی، اور پھر اس کو مونس بھی بنا دیا ہے، اور پھر اس کو ذات نے بنایا، بس ایک کیریکٹر ہے یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں جتنی بھی بات کرے اتنی کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جوائنسٹ لفظ استعمال کرتے ہیں، امپیریلزم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر فری میسن لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں اور اپنے لحاظ سے کیا کیا استعمال کرتے ہیں۔ ہم جیسے کہ زیادہ تر منافق لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے خاص ایک کیریکٹر بتایا ہے کہ یہ جو کیریکٹر ہے یہ ایک بڑا انسانوں کے شیطانی انسانوں کے لحاظ سے بہت ہی انٹیلیجنٹ کیریکٹر ہے۔ یہ اپنے آپ کو چھپانا اور اپنی جو بھی پرسنل خواہش ہے اس کو چوری چھپے پورا کرنا، اس طرح پورا کرنا کہ دوسرے انسان کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ تو ایک پورا کیریکٹر ہے۔ شیطان نے اپنے طرز پر، یعنی کہ ابلیس نے اپنے طرز پر انسان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر تم خدا کی بات، ایشور کی بات، گاڈ کی بات نہیں سنتے ہو، اسی صورت میں تم کامیاب ہوں گے۔ اس میں بہت سارے کیریکٹر مکس ہے، جیسے اب سب میں بڑا کیریکٹر اس میں جو مکس ہے، جس ابلیس نے جو ان کو سمجھا دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دکھتا ہے اس پہ یقین کرو، جو نہیں دکھتا ہے اس پہ یقین مت کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چال بازی ہو، کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ تو یہ ابلیس نے انسانوں کو اور جنات کو، دونوں کو، کیونکہ یہ قرآن دونوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ انہیں سمجھا دیا ہے۔ تو وہ لوگ زیادہ تر جو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے لائف کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی پیسوں کو جمع کیا جائے، روپیوں کو جمع کیا جائے، منی کو جمع کیا جائے، پونجی کو جمع کیا جائے۔ اب پونجی کی صورت کچھ بھی ہو، پونجی یہاں پر کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی جو حیت ہے، اس کا جو شیپ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں رشتہ داری، ناطے داری، زمینی تعلقات یہ بالکل معنی نہیں رکھتے۔ ان کے پاس معنی رکھتا ہے تو مال کو جمع کرنا، اور اس مال کو جمع کرنے کے بعد اس کو گننا کہ کل گزرا ہوا جو کل تھا، اس کل سے آج مال زیادہ ہوا ہے یا نہیں، گزرا ہوا کل سے آج مال زیادہ ہوا ہے یا نہیں۔ یہ جو معاملات ہے، ابھی جو میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا، یہ جملے والی جو زندگی ہے، اس جملے والی کہ کل گزرا ہوا کل کے حساب سے آج کی جو پونجی ہے وہ زیادہ ہوئی ہے یا نہیں، بس یہ ان کے پاس یہ نظریہ ہے۔ اب اس پونجی کو زیادہ کرنے کے لیے
آپ کے نزدیکی تعلقات کا استعمال کیا گیا ہو یا پھر آپ کے نزدیکی رشتہ دار کا استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ آپ نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہو یا اپنے بہن کو دھوکہ دیا ہو یا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہو یا اپنے پڑوسی کو یا اپنے ملک کو یا اپنے کسی بھی چیز کو دھوکہ دیا ہو، وہ معنی نہیں رکھتے۔ معنی یہ رکھتے ہیں کہ مال کس طرح جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے، یہ معنی رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے شروعات میں ہی ایسے انسانوں کو جو اپنی زندگی ہمزات، بہت ڈسکرپشن ہے ہمزات کا، اور کبھی موقع ملے گا تو اور میں اس کا ڈسکرپشن اور زیادہ کر کے بتاؤں گا، لیکن یہاں پر بس تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل یعنی کہ یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اور یہ جس سینس میں بولا جاتا ہے، تباہی ہو، لعنت ہو، برباد ہو، مطلب ساری جو بھی، مطلب جیسے کہ ہم گالی دیتے ہیں کسی کو یا پھر ہم اس کو، یعنی کہ یہ جتنے برے الفاظ ہیں، بری چیزیں ہیں، ان ساری بری چیزوں کا یہ ایک اکٹھا الفاظ ہے ویل۔ اب اللہ جس پہ کہے ویل، تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ کیریکٹر کتنا خراب اور کتنا گھنونا جرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو کہہ رہے ویل، تو لِكُلِّ، اب یہاں پر دیکھیے، حالانکہ جو لفظ ہے ہمزات، یہ خود جمع کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہاں پر لِكُلِّ استعمال کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ خود جمع کا لفظ ہے۔ اب ایسا نہ ہو جائے کہ منافق جو ہے وہ جو ہے کسی دوسرے فرقوں کو بولے کہ ہاں نہیں، وہ فرقے والا جو مال جمع کر رہا ہے وہ برباد ہو جائے، میں اہل حدیث ہوں، میں مال جمع کر رہا ہوں تو میں برباد نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیوبندی اگر مال جمع کر رہا ہے برباد ہو جائے، ہاں اگر جو اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے وہ مال جمع کرے تو وہ برباد ہو جائے، یہ اس کا ترجمہ نکلتا ہے۔ ہاں میں مسلم ہوں، میں مال جمع کرنے میں حرام خوری کروں، کچھ بھی کروں، وہ غلط نہیں ہے۔ یہ عیسائی ہے، یہ مال جمع کر رہا ہے، یہ اس کے لیے آیت اتری ہے، یہ میرے لیے نہیں اتری ہے۔ تو منافق اس طرح جو ہے نا یہاں پر بہانے بازی نکال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص یہ لفظ استعمال کیا ہے لِكُلٍ۔ ہر ایک وہ شخص جو اس کیریکٹر میں مبتلا ہے اس کی بربادی ہو۔ اب یہ جو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لِكُلٍ بول کر جو ہے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے ہمزاتی کا، ان کا جو نیٹ ورک ہے، ان کا نیٹ ورک ہر طبقے میں ہے۔ مطلب یہ کسی فرقوں کو نہیں مانتے، یہ فرقے میں چپکے رہتے ہیں صرف اپنی شیطانیت چھپانے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ اگر تبلیغی جماعت میں ہے اور یہ اگر اہل حدیث جماعت میں ہے تو یہ اندر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ اگر بریلوی جماعت میں ہے، یہ اگر ہندو جماعت میں ہے، ہندو جماعتوں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف کچر ہیں ان جماعتوں میں ہیں، تب بھی وہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر سے ملے ہوئے ہیں، سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، نیچے سے ان کا نیٹ ورک ہے زبردست۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو بڑی خوبصورتی سے ایکسپوز کر رہا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب یہاں پر دیکھیے ہمزاتی بول کر بھی اس جملے کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر لمزہ پھر اسپیشل کہا اللہ تعالیٰ نے. اور ان کا نیٹ ورک اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ یہ بڑے چالاکی سے ایک دوسرے میں گٹھ بندھن ہے، یہ ان کا ایک دوسرے میں گٹھ بندھن ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان جو ہے اتنی نفرت کرتا ہے ہندوستان سے، اور جو ہندوستان ہے وہ اتنی نفرت کرتا ہے پاکستان سے. لیکن جو پاکستانی جو ملٹری ہے اور جو ہندوستانی ملٹری ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہے، لیکن دونوں آپس میں مل جل کر شکار کر رہی ہے ان لوگوں کا. دونوں آپس میں مل جل کر شکار کر رہی ہے معصوموں کا. اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑی چونکانے والی یہ بات ہے، ذرا دھیان دیجئے قرآن پر، تو قرآن آپ کو ان جو برے انسان ہیں ان برے انسانوں کا زبردست خلاصہ آپ کو بتا دے گا. بس یہ سوچ لیجئے کہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بار بار پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے رسول آخری رسول محمد کے خاندان میں سے ہو، یعنی کہ ہم ان کے اطاعت کرنے والوں میں سے ہو. نبیوں کا جو خاندان ہوتا ہے وہ ان کے اطاعت کرنے والوں کا ہوتا ہے، ان کے اطاعت کرنے والوں میں سے ہو. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دھیمک والا نیٹ ورک ہے، دھیمک جس طرح لکڑی کے اندر دھیمک اندر سے کھا رہی ہے، ویسے ہی یہ دھیمک جو ہے ہر جماعت میں، اہل حدیث میں، دیوبندی میں، بریلوی میں، ہندوؤں میں، آرٹ آف لیونگ میں، اور کیا کہتے ہیں وہ ہندوؤں کے الگ الگ بی جے پی میں، RSS میں، اسی طرح عیسائیوں میں، امریکہ کے پینٹاگون میں، اسی طرح یہ جو دھیمک ہے اچھی جماعتوں کے اندر یہ دھیمک لگی ہوئی ہے، اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے خوبصورتی سے کہا لِكُلِّ. لِكُلِّ. اب ان کو اگر سمجھنا ہے تمہیں، ان کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر تم ایشوری کتاب جو ہے، اگر تم ایشوری کتاب جسے حدیث ہے، انجیل ہے، توریات ہے، پوری بائبل ایشوری کتاب نہیں ہے. بائبل کے اندر جو ایشوری کتاب ہے ہولی ویدا ہے، گیتا ہے، حدیث میں بہترین کتاب قرآن ہے. یہ اگر تم پڑھو گے تب ان لوگوں کو سمجھو گے. اسی لیے اس کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے. اور جو کنکلوژن کتاب ہے قرآن، اور جو کنکلوژن کتاب ہے قرآن، قرآن کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے. اور جو کنکلوژن جو کتاب ہے قرآن، قرآن کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تم قرآن کو پڑھے بغیر ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں سکتے تم قرآن کو پڑھے بغیر. ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کی جو بہترین کتاب ہے قرآن،
اس کو پڑھنا ہوگا، اور پھر جو بھی ایشوری کتاب ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو پڑھنا ہوگا، تب ہی جا کر ان لکل ہمزتی کو سمجھ سکتے ہو آپ۔ یہ بڑے خوبصورتی سے، جیسے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا پھیکم پھاک کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال سوچنے کے لیے، آپ سمجھ لیجئے اس مثال سے۔ دیکھیے، اب دیوبندی کہتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اہل حدیث کہتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور بریلوی کہتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی کئی جماعتیں ہیں، آرٹ آف لیونگ ہے، پروین توگاڑیا ہے، اور RSS ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے عیسائیوں میں کئی جماعتیں ہیں، کئی منسٹری ہیں، وہ اپنی اپنی منسٹری کو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور سارے دوزخ میں چلے جائیں گے، ہاں ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیے، اگر آپ بریلوی ہو تو بھئی آپ ایک کام کرو، اپنے بریلویوں بھائیوں کو اور بہنوں کو، اپنے بریلویوں بھائیوں اور بہنوں کو بغیر سود کے پیسے دے دو، قرضہ دے دو بغیر سود کے، اور اپنی بیٹیاں یا اپنے بیٹوں کی شادی ان کی بیٹیاں یا ان کے بیٹوں کے ساتھ کرو، ہاں، اپنی رشتہ داری ان کے ساتھ جوڑو، اپنے بریلویوں بھائی بہنوں کے ساتھ۔ وہ بالکل نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی طرح آئیے دیوبندی میں، کیا وہ بغیر سود کے پیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے کسی دوسرے دیوبندی کو، اور اپنی رشتہ داری کسی غریب دیوبندی بیٹی یا بیٹے سے جوڑیں گے؟ نہیں جوڑیں گے۔ اسی طرح آپ اہل حدیث میں آ جائیے، بغیر سود کے قرضہ ان غریب اہل حدیث کو دیجئے جو ضرورت مند ہے، نہیں دیں گے۔ اپنی بیٹیوں کی شادی ان غریب اہل حدیث بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ ہندو جماعت میں چلے جائیے، وہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ عیسائیوں کی جماعت میں جائیے، وہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ سکھوں کی جماعت میں جائیے، وہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ تو بھیا، تو یہ نعرے بازی، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں ہندو ہوں، میں عیسائی ہوں، میں عیسائیوں میں سب میں پرمکھ ہوں، میں ہندوؤں میں سب میں پرمکھ ہوں، میں مسلمانوں میں سب میں پرمکھ ہوں، تو یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ بھیا، یہ نعرہ صرف اور صرف ان غریب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ ان غریب، بے سہارا، لاچار عوام جو دیوبندی میں پھنسی ہوئی ہے، جو اہل حدیث میں پھنسی ہوئی ہے، جو بریلویوں میں پھنسی ہوئی ہے، جو ہندوؤں میں پھنسی ہوئی ہے، جو عیسائیوں میں پھنسی ہوئی ہے، ان غریب عوام کو لوٹنے کے لیے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایکسپوز کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں ان کے مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ان کا جو مقصد ہوتا ہے الَّذِي، بس یہ لوگ جمع کرتے ہیں مالن، یہاں پر جو ہے زور دے کے بولا گیا مالن، بڑی شدت ہے ان کو محبت مال سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زمینی جو پرابلم ہے وہ سارے مال سے ہی سالو ہوں گے۔ مال سے ہم
کسی کی ایمانداری کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایمانداری بکتی ہے تبھی تو خریدی جاتی ہے۔ خریدنے کے لیے پھر مال کو جمع کرنا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہمزات نیٹ ورک کو چلانا ہے تو مال کو جمع کرنا ضروری ہے۔ وہ عددا، پھر بار بار گننا بھی ضروری ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے پراپرٹی بنا لی اور اس پراپرٹی پہ اگر آپ انکم کے ریسورس نہیں لگاتے ہو تو ٹیکس کے ذریعے سے وہ پراپرٹی آپ کی گھٹتے جائے گی۔ مطلب یہ تو میں ایک لیگل بتا رہا ہوں۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ، اب اس پراپرٹی کو زیادہ سے زیادہ مال کمانے والا کیسے بنائے؟ جیسے کہ پراپرٹی میں ایسا کر دو، ڈانس بار کھول دو۔ پراپرٹی میں کیا کرو؟ ڈانس بار کھول دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں کئی مذہبی لیڈروں کے ڈانس بار ہیں۔ کیا بار ہے؟ ڈانس بار ہے۔ وہ مینج کرتے ہیں، ان سے انکم کماتے ہیں ڈانس بار سے۔ کون لوگ؟ وہ مذہبی لوگ۔ اور میں یہاں پر خاص ان لوگوں کا نام لے رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑے مذہبی بتاتے ہیں، جیسے کہ مسلمان، لمبی داڑھی ہے، مذہبی لیڈر ہے، اور ڈانس بار چل رہے ہیں ان کے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھیا ہمیں تو جمع کرنا ہے۔ میں یہاں پر ان لیڈروں کا نام لے رہا ہوں بظاہر داڑھی ہے، بظاہر نماز پڑھتے ہیں، اور کئی ڈانس بار ہے ان کے شہروں میں، جن میں سے ایک مشہور لیڈر ہے، بہت مشہور ہے، اور جس کی تقریریں بھی بہت زبردست ہے۔ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کی بات کر رہا ہوں میں، جو نوجوانوں میں بڑے مقبول ہیں، مسلمان نوجوانوں میں۔ یہاں پر میں ان کی دوسری جو خدمات ہے اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو خدمات بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، بالکل ہے، لیکن ہمزاتا کا جو نیٹ ورک ہے اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور مال کو کسی بھی حد تک جمع کر رہے ہیں، چاہے کہ اپنی بیٹیوں کی عزت نیلام ہو، اپنے بہوؤں کی عزت نیلام ہو، اپنے ماؤں کی عزت نیلام ہو، بس ان کا مقصد ہے مال کو جمع کرنا کسی طرح بھی وعدہ تھا۔ اور اسی طرح آپ آئیے 56 مسلم کنٹریز میں نیتائیں ہیں، وہاں پر بیئر بار چلتے ہیں۔ سعودی عرب جیسے ملک میں بیئر بار چلتے ہیں، ڈانس بار چلتے ہیں، ترکی میں ڈانس بار چلتے ہیں۔ اس کا مال، مطلب وہ اس کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ ان مسلم نیتاؤں کے پاس جاتا ہے جو دھرم کے نعرے لگاتے ہیں، جو اسلام کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب آپ پاکستان کو ہی لیجئے، وہاں پر بھی تو ڈانس بار چلتے ہیں۔ تو ان کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کرنا اور پھر اس کو بڑھانے کی ترکیبیں لڑانا، ان کو بڑھانے کی ترکیبیں لڑانا، بس ان کا مقصد یہی ہے، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویلن، ایسے نیٹ ورک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اس نیٹ ورک میں پھنسنے کی۔ آئیے آیت نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ بے شک اس کے مال نے زندہ جاوید کر دیا ہے اسے۔ مطلب اس کا جو تصور ہے، جو نیٹ ورک ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مال کے ذریعے سے میں ایمانداری خرید رہا ہوں۔ ہاں کچھ لوگ دیکھیے اپنی ایمانداری بیچتے، وہ اپنی ایمانداری کو اپنا بزنس بنائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ایمانداری کو اپنا بزنس بنائے ہوئے ہیں، اور تو پھر وہ جب وہ بزنس بنائے ہوئے ہیں تو ان کی ایمانداری خریدی بھی جاتی ہے، بیچی بھی جاتی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں، مال جو جمع کر رہا ہوں، سمجھتا ہے کہ بے شک اس کے مال نے زندہ جاوید کر دیا ہے اسے۔ اب مطلب
پورا مال کا نیٹ ورک، مطلب مال سے ہی ایمانداری بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، تو مال جمع کرنا ضروری ہے ان کے زندگی مقصد، مطلب ان کے زندگی کے حساب سے، اور وہ کر رہے ہیں، ان کا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور اور برحال پھینکا جائے گا وہ حطمہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے جو ہے دوزخ کی ایک کنٹری کا نام لیا ہے جس کو حطمہ کہتے ہیں۔ کنٹری کہیے یا پھر وہ ایسی ایک شخصیت کہیے اپنے آپ میں کہ منہ کے ذریعے سے انسان اندر چلے جائے گا اس کے اور وہیں رہے گا۔ ہاں، کلا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا، مال کے ذریعے سے ایمانداری نہیں خریدی جا سکتی، مومن لوگوں کی ایمانداری خریدی نہیں جا سکتی مال کے ذریعے سے۔ تمہیں وہاں پر لڑنا ہوگا، اور اسی لڑنے کی مطلب انہیں پتہ ہے کہ ایماندار لوگوں کو ہم خرید نہیں سکتے، تو انہوں نے سارے ایمانداروں کو ختم کرنے کی ساری ترکیبیں لگا رکھی ہے۔ اب جو ایمانداروں کو ختم کرنے کے لیے جو ترکیبیں لڑا رکھی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخری اوتار، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری میسنجر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نے کہا کہ جو میرا امتی ہے اگر وہ لڑنا نہ سیکھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ اگر لڑنا نہ سیکھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ لڑنا نہ سیکھے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہمزاتی کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ ہے ایمانداری کو خریدنا۔ اگر ایمانداری خریدی نہ جائے تو اسے ختم کرنا، اس کے ساتھ لڑنا اور اس کو مارنا، اس کو ختم کرنا، اس کے ساتھ لڑنا اور اسے مارنا۔ تو لڑنا بھیا مومنوں کے لیے لڑنا، لڑائی سیکھنا فرض ہے۔ اگر مومن ہے تو لڑائی سیکھے گا اور دوسروں کو لڑائی سکھائے گا۔ اگر لڑائی سیکھنے کے بعد اگر وہ دوسروں کو نہیں سکھا رہا ہے تب بھی وہ مومن نہیں ہے۔ اتنی ضروری کلا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ان ہمزات لوگوں کو بھول گئے ہیں اور ان سے ڈر گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے آخری اوتار محمد کے طریقے پہ زندگی تو گزاری نہیں ہے۔ اور یہ ہمزات لوگ ہر کمیونٹی میں چھائے ہوئے ہیں، ہر اچھے کمیونٹی میں انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمزات لوگ دیوبندی میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، بریلوی میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، سرکاری دفاتر میں بھی ہے، غیر سرکاری دفاتر میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ تو یہ اپنا نیٹ ورک چلاتے ہیں دو چیزوں سے، ایک تو مال جمع کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل، مطلب ہر ایک اینگل سے، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ ایماندار لوگوں کو ختم کرنا، ایماندار لوگوں کو ختم کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ ایماندار لوگوں کو ختم کرنا۔ تو اسی لیے آخری اوتار، آخری نبی، آخری رسول محمد اللہم صلی علی محمد نے کہا کہ لڑنا سیکھنا ضروری ہے، اور جو نہ سیکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ چلیے اب پھر حطمہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو حطمہ یہاں پر ایک مطلب ایک دوزخ کا ایک ڈسکرپشن ہے۔ اب دوزخ کی ذات ہے، ڈسکرپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں ہر اینگل سے ظاہر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یعنی کہ تم ادراک،
تم سوچ، امیجنیشن، ازمپشن، ایلوژن، ڈیلوژن کچھ نہیں کر سکتے تم اس کے بارے میں. یہ بہت ہی یعنی کہ تمہارے ادراک کے باہر کی چیز ہے یہ. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک چھوٹی ایک صفت، بہت ساری صفتوں میں ایک صفت بتا دی کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے دہکائی ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ حیران ہوں گے یہ جو سورہ ہے سیم ٹو سیم سورہ یہ ہولی ویدا میں ہے اور سیم ٹو سیم بائبل میں ہے. نار اللہ الموقدہ، موقدہ یعنی کہ قدا کہتے ہیں گر جانا. تو یہ اپنے جو سٹیزنس ہیں ان کے سٹیزنس کو یہ گڑا دے گی، یعنی کہ یہ پکڑ کے رکھے گی. یہ وہ ویسی آگ کا ایک ٹھکانہ ہے، ویسی آگ کا ایک ٹھکانہ ہے یہ کہ اپنے سٹیزنس کو گڑا کر رہے گی، پکڑ کے رہے گی. التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی دلوں تک. یعنی کہ وہ آگ اس طرح کرے گی. یہاں پر یہ جو آیت التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی دلوں تک، یعنی کہ وہ مرنے بھی نہیں دے گی اور جینے بھی نہیں دے گی. اس طرح اس معیار سے انسانوں کو جلائے گی اور وہ کانسٹنٹلی جلاتے رہے گی. یہی جسم سے، یہی جسم سے، کون سے؟ یہی جسم سے، ہاں دوسرا جسم نہیں، یہی جسم. انہا علیہم موصدہ، آیت نمبر 8 میں آ جائیے کہ بے شک وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. ڈھانک کر کیا کر دی جائے گی؟ یعنی کہ ان کو ڈالا جائے گا اور وہ پھر ڈھکی جائے گی اور وہ اندر ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فی امد ممددہ، اونچے ستانوں میں، یعنی کہ وہ بہت اونچے ہوں گے کہ آدمی اگر چڑھ کے پار کرنا چاہا تو بھی نہیں کر سکتا اس کو، اور وہ تو بند ہے. اور یہ سیم دوزخ کا ڈسکرپشن جو ہے ہولی ویدا میں بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس خطرناک برائی سے، یہ خطرناک کانسیپٹ سے بچائے رکھے. ہاں اللہ تعالیٰ اس خطرناک کانسیپٹ سے بچائے رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.